الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورہ الفاتحہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں تک معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ رب العزت کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی صفت رب العالمین ہونا ہے کہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن جو بڑے رحم والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے یا بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں ہی صفات رحم کے مادے سے مشتق ہیں۔ رحم کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رحمت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رحم فرمانے والے ہیں۔ کتنا رحم فرمانے والے ہیں؟ بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے الرحمن بہت ہی عظیم الشان نام ہے، جس کے بہت ہی زیادہ وسیع مطالب ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کے رسول آپ کہیے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ان میں سے جس بھی نام سے تم پکارو گے تو اس کے لیے بڑے ہی خوبصورت نام۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العزت کے اس نام سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے۔ پچھلی آیت میں جو صفت بیان ہوئی کہ وہ جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامر ہے، یہ ساری باتیں مہربانی اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر قدرت کاملہ حاصل۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ فرمائے تو کوئی بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، پھر کائنات کا یہ نظام باقی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرما دیا تو اپنے عرش پر لکھ کر لگایا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ اور جب اللہ رب العزت مخلوق کی نافرمانی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگیں گے تو پھر دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور اس وقت دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں ہوگا، یعنی صرف اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں ہوگا۔ تو جب لوگ اس سرکشی پر آئیں گے اور اللہ رب العزت ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر غضبناک ہوں گے تو پھر دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے۔ یہ کل کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے چل رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کا 100واں حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے، یعنی اگر رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 99 اللہ کے پاس ہیں اور صرف ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ اور آپ نے فرمایا اس ایک حصے کا مظہر یہ ہے کہ درندہ جانور بھی چیر پھاڑ کرنے والا جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ
شفقت کرتا ہے، شیرنی بھی اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ساتھ قیامت کے روز وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت سے۔ آپ سے پوچھے کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی۔ تو ہر انسان دنیا میں اپنے عمل سے اللہ کو اتنا راضی کر لے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت میں داخل ہو جائے، باقی کے معاملات تو اللہ کی رحمت سے ہی نصیب ہونے۔ اس لیے یہ صفت رحمت اللہ رب العزت کی بہت عظیم الشان صفت، اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں اگر بندوں کے گناہوں کے عوض دنیا میں ہی پکڑ آنی شروع ہو جائے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ دنیا میں ہی لوگوں کے اعمال کی بقدر محاسبہ شروع کر دیں تو پھر تو زمین میں کوئی چوپایا بھی باقی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، جو بڑا ہی مہربان بار بار رحم فرمانے والا۔ اب الرحمن الرحیم کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی کہ ایک ہی مادے سے دو لفظ یا دو صفات یہاں کیوں آئیں؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے آئی، یعنی صفت رحمت کے اندر اتنی تاکید ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بعض نے کہا کہ الرحمن جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمانے والا، یعنی اللہ کی رحمت کا وہ حصہ جو بڑی نعمتوں سے متعلق ہے، اور رحیم جو باریک اور لطیف نعمتیں عطا فرمانے والا۔ تو رحمان وہ ہے جو بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور صفت رحیم جو باریک اور لطیف نعمتیں عطا فرماتا۔ اور بعض نے کہا کہ الرحمن جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح لفظ اللہ، لفظ جلالہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے الرحمن بھی صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم کی صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، جس طرح قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنین کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور رحمت والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے الرحمن بھی کہا گیا، رحیم بھی کہا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ رحمان جو دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، جس کی رحمت دنیا کے اندر تمام انسانوں پر یکساں ہے، مسلمانوں پر بھی رحمان ہے اور غیر مسلموں پر بھی رحمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی رزق دیتا ہے، وگرنہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور نافرمانوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت نافرمانوں کو بھی عطا فرماتے۔ اور رحیم وہ جو خاص رحمت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ رحیم وہ رحمت ہے جس کا اللہ رب العزت قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ اور شیخ محمد بن عبد السلام رحمہ اللہ نے ان سب کو ذکر کر کے اس آخر میں کہا کہ اس معاملے میں زیادہ جو درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں معنی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کے اندر کسی بھی چیز کا ایسا پہلو پایا جاتا ہے جو وقتی ہوتا ہے اور اس میں شدت پائی جاتی ہے۔
جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں فلاں پیاسا ہے تو اس کو کہتے ہیں عطشان، بہت پیاسا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی پانی پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی۔ تو اسی طرح رحمان ہے، اس صفت کے اندر بہت شدت پائی جاتی ہے، زیادتی پائی جاتی ہے کہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس میں استمرار کے لیے ساتھ رحیم آیا ہے کہ رحیم کے اندر دوام پایا جاتا ہے، تو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے کہ بندوں کو بہت زیادہ رحمت کی اور ہمیشہ رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ابھی کسی مرحلے پر اپنی مخلوق پر بہت زیادہ مہربان ہو، لیکن وہ رحمت دوام نہ رکھے تو بھی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے الرحمن اور رحیم کا ساتھ ساتھ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہیں اور اس کی رحمت مستقل ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر سب پر یکساں ہے اور آخرت میں خالص اہل ایمان کے لیے، کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے رحمت کا معاملہ نہیں فرمانا، وہاں ان کے لیے اللہ رب العزت نے عدل کا معاملہ فرمانا ہے، انصاف کا معاملہ فرمانا۔ تو الرحمن الرحیم، وہ رب العالمین جو بڑا ہی مہربان اور مستقل بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں کے اندر داخل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان ہوئی تھی، فرمایا جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے، میری ثنا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے بڑے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ان دو صفات کا تذکرہ کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔